सबसे पहले साद आपसे शुरू किए देते थे। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्या आपको लगता है कि ये अब एक तो इसका लीगल पॉइंट क्या है, कहाँ इसको चैलेंज किया जाएगा, अपील का हक क्या है, फेयर ट्रायल वगैरह वगैरह, और क्या आपको लगता है कि ये तारीखी फैसला है? देखिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। जनरल फैज़ फॉर्मर DGISI हैं, वो बड़े, जैसे कि अभी आपके अपने प्रोग्राम के आपने क्लिप सुनाए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि उनकी सियासत के अंदर बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि उनकी सियासत के अंदर मदाखलत थी। आज की अगर आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसके अंदर सियासत से ज़्यादा भी कुछ बातें लिखी हुई थी, कुछ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का तज़किरा था कि शायद उस चीज़ की वायलेशन है। जो शख्स भी कानून की खिलाफ वर्जी करे, जनरल फैज़ ने कानून की जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सज़ा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि आप जैसे कि मुझसे बेहतर जानती हैं, बहुत अरसे से, कम से कम पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान के अंदर चंद मखसूस लोग थे जिनके बारे में ये यकीन हो गया था कि इन्हें ये जो भी करेंगे इनको सज़ा नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जजेस सुप्रीम कोर्ट, एक बहुत अरसे से ख़ास तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब वगैरह की मूवमेंट के बाद से लगता था कि जजेस सुप्रीम कोर्ट जो भी करेंगे कुछ नहीं होगा। 209 के रेफरेंसेस थे, हमने पूरा ट्रायल देखा, काजी फाइजा साहब का, दीगर इस तरह के लोगों का, जितने भी, उसका कोई मटीरियल कॉन्सिक्वेंस, कोई क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस कभी नहीं हुआ जजेस सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट हिस्ट्री के अंदर। हमने देखा कि सियासत के अंदर या कारोबार के अंदर, ताकत और पैसे के अंदर भी एक ऐसा तबका है जो कि कुछ भी कर गुजरता है और उसको कुछ नहीं होता। कराची के अंदर एग्जाम्पल्स हैं कि वो एक लड़की ने 2 बंदों को नीचे दे दिया, वो क्विट हो गई। आपको याद होगा अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में जो अभी आपको याद होगा कोयटा के अंदर CCTV फुटेज मौजूद है कि एक MPA ने एक पुलिस वार्डन को गाड़ी के नीचे दे दिया, उनको क्विट कर दिया गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। यकीन हो गया इस मुल्क के अंदर, और अभी भी बहुत सारे तबकों के बारे में है कि ये जो भी कर लेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये छूट जाएंगे, इनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी, ये इम्यून है, जिनको इफेक्टिवली डी फैक्टो इम्यूनिटी थी। उनके अंदर से जनरल फैज़ भी एक शख्सियत थे। बहुत अच्छा हुआ कि ये जमूद टूटा। अल्लाह करे कि अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अफवाज पाकिस्तान के अंदर अपने कानून के मुताबिक, पुलिस के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, हमारी पावर पॉलिटिक्स में, बड़ी ख़ानदानी सियासी ख़ानदानों के अंदर, बड़े बड़े पैसे वालों के अंदर, अल्लाह करे कि ये रिवायत अब चल निकले और हम गरीब व नातवा इस मुल्क के ये अपनी आंखों से देखें कि जो भी बरसरे मेंबर बैठा है इसके अंदर, उसको कानून के मुताबिक उसके खिलाफ फैसला। तो मैं एक छोटी सी गुजारिश, आपने दूसरा सवाल थोड़ा कानूनी पूछा, मैं उसकी एक जुमले में गुजारिश करूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात मौजूद है कि उनके पास कानूनी तौर पे अपील का एक राइट होगा। ये राइट इफेक्टिवली 2 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरिट्स के ऊपर, क्योंकि अभी हमने जैसे कहा कि इसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का तज़किरा है, तो ये मेरिट्स के ऊपर FGCMs की अपीलें हाई कोर्ट्स में नहीं आती। ऐसे नहीं होगा कि हमें तमाम शवाहिद बताए जाएंगे, तमाम चीज़ें होंगी, उसके अंदर एक्चुअली जेन्युइनली नेशनल स्टेट सीक्रेट्स हो सकते हैं। मेरिट्स के ऊपर फ़ौज के कानून के अंदर 1952 के आर्मी एक्ट के अंदर एक मेरा ख्याल है अपील प्रोसेस है, आप साहब मेरी तौसीह कर सकते हैं अगर ये बात दुरुस्त ना हो, और एक फिर अपील है चीफ को, जिसके अंदर वो पार्डन भी कर सकते हैं, कम्यूट भी कर सकते हैं सेंटेंस को। और अगर मेरिट्स के अलावा अगर फैज़ हमीद साहब को या उनके वकील को ये लगे कि ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, उनके शवाहिद प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं दिया गया, वकील मौजूद नहीं था, हेयरिंग नहीं, अगर उनका ख्याल हो कि ड्यू प्रोसेस वायलेट हुआ है, तो फिर इसी पार्ट को, ड्यू प्रोसेस के पार्ट को रिट जुरिस्डिक्शन में अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है, FGCM में। लेकिन रिट में अदालतों में मेरिट्स आर्ग्यू नहीं होंगे, वो ड्यू प्रोसेस की रिट्स होंगी अगर हुई, और मेरिट्स अब सिर्फ इंटरनली उनके पास एक अपील प्रोसेस है आर्मी के अंदर। एक अपील है जो कि अभी हाफिज साहब अगर हम गलत नहीं हैं तो वो अपील इंटरनल ही अपील होगी, कोर्ट मार्शल का दूसरा जो मरहला होगा, जिसमें कि लेफ्टिनेंट जनरल की सतह के कोई जनरल साहब होंगे जो कि उनकी बात सुनेंगे। तो क्या अब वो उनको फौरी तौर पर, अभी इस फैसले के बाद, अब तक तो शायद वो घर में थे अपने, उनको जेल मुंतकिल किया जाएगा, और क्या जेल जो है वो अडयाला जेल होगी? बिस्मिल्लाह आसमा, एक तो ये है कि जब कोई भी मिलिट्री कोर्ट या आपका कोर्ट जो है वो हो जाता है तो उसके बाद जो कस्टडी है वो मिलिट्री कस्टडी से आप उसको जेल कस्टडी के अंदर ले जाते हैं, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एक अरेंजमेंट्स है,
اور کچھ جیلز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر نوٹیفائڈ ہوئی ہیں کہ جس کے اندر آپ جو ملٹری کورٹس کے لوگ ہیں یا آپ کے جو کورٹ مارشلز اسے کہتے ہیں ان کو وہاں پہ آپ شفٹ کر دیتے ہیں. اب وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ارینجمنٹ یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ یہ کہے کہ جی ہمیں اس پروونس کے اندر یہ جگہ سوٹ کرتی ہے, یا یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں یہ چیز یہاں سوٹ نہیں کرتی, آپ کسی دوسرے پروونس کے اندر چلے جائیں, تو وہاں پہ بھی جایا جا سکتا ہے. یہ آپ فیض امین صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں؟ بھئی ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں نا, ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کسی جیل کے اندر رہنا یا مجھے لے کے جایا جائے وہ ان کی چوائس نہیں ہے. اب وہ چوائس جو ہے کہ کس جگہ رکھنا ہے, چونکہ جتنی جیلز جو ہیں یہ انڈر دی سپرویژن آف پروونشل گورنمنٹس ہیں, جو ہمارا 1978 کا پریزنز رولز ہے یہ 1894 کا ہے. اب اس کے اندر وہ گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ اسے کنوینئنس کیا ہے. وہ ہو سکتا ہے اڈیالہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوٹ لکھپت جیل ہو سکتا ہے کہ وہ سائی وال کی آپ کی جو ہے وہ ہائی پریزن سیکیورٹی جیل جو ہے وہ اس کے اندر لے کے جایا جائے. چونکہ اب یہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر دیا تو اب اپیل سٹیج جو ہے اس کے اندر ایکیوزڈ کا عدالت کے اندر جانا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا انٹل کہ انلیس عدالت جو ہے وہ نہ کہے. اب اس کے بعد 3 چیزیں جو ہیں وہ آگے آئیں گی. نمبر 1 یہ آئے گا کہ سزا آپ نے دے دی, 120 جو سیکشن ہے اس کے نیچے آپ نے کورٹ مارشل مکمل کیا. اب اگلی چیز جو ہے کہ آرمی چیف جو ہے اس کی کنفرمیشن کرے گا جو سیکشن 124 کے نیچے ہے. جب وہ کنفرمیشن کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو کانوکٹ ہے اس کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ سیکشن 131 جو آرمی ایکٹ کا ہے اس کے نیچے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک پارڈن کے لیے کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے معاف کر دیا جائے یا مجھے سزا کو کم کر دیا جائے, اور فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اس کے لیے پھر ملٹری کا انپٹ جو ہے وہ لیتی ہے. بٹ جس طرح کے آپ کے سامنے سچویشن آئی ہوئی ہے, چاہے وہ ان کی ڈیورنگ دی سروس ہے یا پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے, میرا نہیں خیال کہ سیکشن 131 جو آئے گا. اس کے بعد سیکشن 133B ہے جو یہ ہے کہ انٹرنل اپیل جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے اور لارجر بینچ بنے گا, یعنی کہ کورٹ مارشل سے بڑے زیادہ لوگ بیٹھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے جو ایک چیز انٹرسٹنگ میرے لیے آئے گی وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی ریسنٹلی ملٹری کورٹس کی جو ہے وہ آپ کی ایک ججمنٹ آئی ہے جس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ایک ایکسٹرنل رائٹ آف اپیل جو ہے وہ پرووائڈ, اگر وہ ایکسٹرنل آ جاتا ہے تو پھر کیا یہ انٹرنل رہے گا یا ایکسٹرنل جا کے سیدھا ہائی کورٹ کے اندر چلا جائے گا. تو اگر ایکسٹرنل ہائی کورٹ کے اندر جائے گا تو اپیل سپریم کورٹ میں جائے گی, اور اگر کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن 199 انووک کی جائے گی تو پھر جو میٹر جو ہے وہ آپ کا آرٹیکل 185 کے اندر جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلا جائے گا. یہ جو آپ اچھا یعنی وہ آئینی عدالت کے پاس وہ یہ ہے نا کہ اگر آپ جو ساری پروسیس ہوا ہے اس کے اندر کتنی 150 کے قریب 90 سے زائد تو ہم نے سنا ہے گواہوں کی لسٹ جنرل فیض نے پیش کی تھی, جس میں عمران خان صاحب کا نام تھا, شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی نام تھا. کتنی گواہیاں ان کے حق میں آئی ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ابھی تک ڈیٹیلز نہیں پتہ. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو انیشیٹ کیا جائے تو یہ انیشیٹ ہوتا ہے آسماں 2017 کا ایک انسیڈنٹ ہے جو آپ کا ٹاپ سٹی کا آیا, بٹ اس کا جو انیشیٹو ہے کہ جب فیض آباد دھرنے کی پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں چل رہی تھی تو وہاں پہ ایک سیول مسلینس ایپلیکیشن آئی جو ٹاپ سٹی والوں نے دی, اس کے اوپر نوٹسز ہوئے اور نومبر 2023 کو جو ہے 14 کو سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا کہ جی جو بھی ان اکارڈنس ود لا ہے آپ اس پہ کریں. اس کے اوپر جو ہے کہ منسٹری آف ڈیفنس نے جو ہے وہ ایک ہائی بورڈ پار جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی, اس نے اپنا کہا کہ اس کے اندر سبسٹنس ہے. پھر کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ آپ کا بنا, کورٹ آف انکوائری کے بعد سمری ایویڈنس آئی, اپریل سے لے کے اگست کو آپ کو ڈیٹین کر لیا گیا یا اریسٹ کر لیا گیا, اور اس کے بعد 10 دسمبر جو ہے 2024 جو ہے اس کے اوپر چارج فریم کیا گیا. تو جو پہلے کا پری ٹرائل پروسیس تھا, ویریفیکیشن, کورٹ آف انکوائری اور اس کے بعد آپ کا سمری آف ایویڈنس جو تھا, اس پہ بھی آلموسٹ جو ہے تقریباً 9 ماہ لگے, اور اگست سے لے کے اب تک تقریباً 15 ماہ لگے. تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ٹرائل جو ہیسٹ کے اندر آیا ہے یا ایویڈنس جو ہے اس کے اندر جلدی کی گئی ہے. اب یا یہ ہے کہ ڈیو پروسیس رائٹ آف ایکیوز جو ہے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت 3 آئی ہیں نا, دیکھیں آسماں 3 چیزیں آئی ہیں. ایک آئی ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی ڈیورنگ دا سروس آئی, یعنی کہ وہ سزا جو ہے اس کی سزا 52, 55, 59 میں آیا. دوسرا آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشنز کی جو سیکشن 3 اور 5 ہے اس کی علیحدہ سزا آئی. اور تیسرا یہ ہے کہ سیکشن 26B جو ہے جو ڈیل کرتا ہے کہ آپ اگر آرمی کے اندر رہے ہیں, جو 2023 میں امینڈمنٹ بھی آئی, تو 2 سال اگر آپ ایک آرڈنری پوزیشنز پہ ہیں, لیکن اگر آپ سینسٹیو رہیں, چیف آف آرمی سٹاف ہے, ڈی جی ہیں یا کور کمانڈرز ہیں, تو 5 سال ہے, تو وہ 3 سے 5 سال کی سزا ہے. تو انہیں جو چارج کیا گیا تھا
3 ڈفرنٹ لاز کے نیچے کیا گیا تھا. ایک پری سروس والا تھا, ایک پوسٹ سروس والا تھا, ایک آفیشل سیکریٹ ایکٹ تھا. تو چاروں کے اندر جو کنوکشنز آئی ہے, اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر جائے گا کہ جی کانکرنٹ چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے, 382 کا بینیفٹ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. چونکہ جنرلی جتنے بھی ہینیس اوفینسز چاہے اینٹی ٹیررزم کے ہیں یا ملٹری ایکٹ کے اندر, اس کے اندر 382 جو CRPC بینیفٹ نہیں جاتا, اور اس کے لیے, اور اس میں آپ کو ویسے بھی ریگرس پنشمنٹس ہیں, یعنی کہ ڈے نائٹس بھی آپ کے کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے. آپ کو وہاں کے اوپر 14 سال سیدھی سزا, سیدھا 14 انٹل کے انلیس جو ہے وہ آپ کا کورٹ آف اپیل ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ہے یا آپ کا ہائی کورٹ جو اس کو ریورس, یعنی ان تین کے ہے ابھی 9 مئی کا آنا وہ جو ہے کہ جو دوسری چیز ہے جو 26B کے نیچے جو اگلا گیا ہے, دیٹ از another aspect, اور ڈیفینیٹلی وہ ایویڈنس آئی ہوگی تو 26B پہ ہے. وہ ایویڈنس اگر لیڈ کرتی ہے تو پھر ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ آپ کا یہی شروع ہوگا کہ آپ کا کورٹ آف انکوائری آئے گا, پھر آپ کا سمری آف ایویڈنس آئے گا کورٹ مارشل, اور اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں جن کو کنیکٹ کیا جائے گا اس ایویڈنس کے, ان ساروں کا جو ہے وہ کورٹ مارشل یا ملٹری کورٹس کے اندر جو بھی اس کے اندر کنیکٹ ہوگا, جس میں کہ مختلف لوگوں کے نام آئے. انیشل تو آ گیا نا, انیشل تو اسٹیبلش ہو گیا کہ 26B کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کی وائلیشنز ہے, اور اس پوسٹ ریٹائرمنٹ کے اندر جو چیزیں آئیں گی جو اس وقت آیا ہے, ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ آیا ہے کہ جو ٹاپ سٹی والا تھا وہ ڈیورنگ دا سروس ہے, لیکن ابھی جو آیا ہے وہ 27 نومبر 2022 کے بعد والا جو پروسیس ہے اس کے اوپر بات کی. ویری انٹرسٹنگ بائی دا وے, یہ کیونکہ ڈیورنگ دا سروس والے کے اوپر جو ہے وہ پہلے سے ہی میم ڈیورنگ دا سروس بھی کم از کم جی جی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پولیٹیکل انٹرونشن یا جوڈیشل جو ہے وہ چارج بھی نہیں لگا, اور نہ وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ساری انویسٹیگیشن یا ایویڈنس ہے. حافظ صاحب کو بہتر پتا ہوگا, جو پریس ریلیز ہے اس میں یہ ڈسٹنگوشمنٹ نہیں ہے, اس میں نہیں لکھا, اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں پوسٹ ریٹائرمنٹ یعنی کہ 26B کا پوسٹ ریٹائرمنٹ لکھا ہوا ہے, مگر آپ کہہ رہے ہیں آرمی ایکٹ کے اندر ڈیورنگ دا سروس بھی ہے اور پوسٹ بھی ہے, دونوں پہ چارج لگا, اسی لیے تو یونیک ہے. جنرلی یا آپ کا ڈیورنگ سروس لگتا ہے یا آپ کا یا لگتا ہے, اس میں دونوں کے اندر لگے ہیں. اور تیسرا لگا اس شخص پہ the highest post in پاکستان, اور میرا خیال ہے کہ ملٹری نے ایک میسج دیا ہے کہ جو بھی آئے گا اور جو اس سے کنیکٹ کیا جائے گا, اگر DISI جو ہے وہ فارگیو نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی جو ہے سیریس چیلنجز لوگوں کے لیے ہوں گے.